बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। वज़ीर ने आज बिलाखिर जहांगीर तरीन ग्रुप को मुलाकात का मौका दे दिया। ग्रुप के कोऑर्डिनेटर राजा रियाज ने मुलाकात से पहले क्या कहा था और मुलाकात के बाद क्या कहा, आप ये मुलाहिजा कीजिए। पूरे इत्मीनान के साथ जा रहे हैं कि अपने लीडर से इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। नाइंसाफी हो रही है, मेरिट नहीं है, इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हैं और यही आज दरख्वास्त लेके वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पास जा। हम कोई NRO लेने नहीं जा रहे, हम इंसाफ लेने जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुकम्मल तौर पे ये यकीन दिलाया है हर सूरत इंसाफ होगा। जो हमें खदशात थे कि हमारे साथ रवैया जो है उसी तौर पे किया जा रहा है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उसकी इंश्योरेंस दी है और उन्होंने कहा है कि मुझे थोड़ा टाइम दें, इंशाअल्लाह ताला तमाम इंसाफ के तकाज़े जो हैं वो पूरे किए जाएंगे। शहजाद अकबर साहब के बारे में मैंने उन्हें बताया है, उनके इल्म में लाया हूँ और उन्होंने कहा है कि मैं इसको ज़ाती तौर पे भी देख रहा हूँ और आपको इंश्योर करता हूँ कि किसी के साथ भी ज़्यादती जो है वो नहीं होने दूंगा। अब अगर मुलाकात के बाद राजा रियाज की बॉडी लैंग्वेज को देखें तो यूं महसूस होता है कि यह मुलाकात बहुत अच्छी नहीं रही। ग्रुप वो अचीव नहीं कर सका जिसके लिए इसने वज़ीर से मुलाकात की थी। ताहम फवाद चौधरी इसे हुकूमत की कामयाबी और मरियम नवाज NRO करार दे रही हैं। आज मुलाकात हुई MNA साहिबान की प्राइम मिनिस्टर साहब से। जहांगीर तरीन साहब का जो एक मामला चल रहा है उसमें उन्होंने अपनी जो गुजारिशात हैं वो वज़ीर-ए-आज़म साहब तक जो हैं वो पहुंचाई। कुछ शख्सियात के बारे में जो उनका तासुर है कि वो जहांगीर तरीन साहब को जानबूझकर उनको मिलाइन करना चाहते हैं, उसके लिए वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो सेनेटर अली ज़फ़र हैं उनको ये नामज़द किया है कि वो इस केस का वो बगौर जायज़ा लेंगे। जो सियासी एक इन्फ्लुएंस है उसके हवाले से अली ज़फ़र साहब जो हैं वो एक रिपोर्ट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेंगे। जो इमरान खान का नुक्ता नज़र है वो बड़ा वाज़ेह है, वो ये है कि अगर आप पे इल्ज़ाम लगेगा आप उसका सामना करेंगे, और अगर उनका नुक्ता नज़र ये है कि नहीं ये जो इल्ज़ाम लगे हैं इसके पीछे सियासी मुहर्रिकात हैं तो उसकी तहकीक होनी चाहिए। इमरान खान ने अपनी टूटती हुई जमात को खुद को यकीन दिलाने की एक तिफल तसल्ली देने की कोशिश की है और उसको रोकने की कोशिश की है कि वो इकदाम ना हो, लेकिन अब वो रुकेगा नहीं। जब ये NA 249 में इलेक्शन कैंपेन के लिए PTI गई तो वहाँ पर उनको आवाम के गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ा और उनको वहाँ से उल्टे पाँव भागना पड़ा। जैसे जैसे वक्त करीब आता जाएगा, इलेक्शंस करीब आते जाएंगे तो इनको पता चलेगा कि इनकी नाअहली और नालायकी और जो आवाम के ऊपर इन्होंने मजालिम ढाए हैं महंगाई की सूरत में, लाकानूनियत की सूरत में, और हर महाज पे जो ये फेल हुए उसका खुमियाजा तो अब इनको भुगतना पड़ेगा और उसका जो बोझ है उनके MNAs और MPs नहीं उठा सकते। उन्होंने अपने हलकों में वापस जाना है। उनको ये पता है कि अवाम उनके गिरेबान पकड़ेंगे और उनको ये भी पता है कि हम PTI की टिकट से अब अपना अगला इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो ये NRO इमरान खान अपने आप को दे रहे हैं, किसी और को नहीं दे रहे। अब इस ग्रुप का मुस्तकबिल क्या है और क्या जहांगीर तरीन को इंसाफ हुकूमत ने देना है या फिर अदलिया ने? यह हमारा आज का इशू होगा। और कोरोना की बुरी खबरों के दरमियान एक अच्छी खबर भी आ गई। एक तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत सिर्फ डोनेशंस या तोहफे में आई हुई वैक्सीन्स के ऊपर इन्हसार कर रही है। ये बिल्कुल गलत है। हम 3 मुख्तलिफ वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से ऑलरेडी इन वैक्सीन्स की खरीद कर रहे हैं। 30 मार्च से 30 लाख वैक्सीन डोजेस खरीद की जा चुकी हैं। हमने इसके अलावा साइन कर ली हैं डील्स इजाफी 3 करोड़ डोजेस की। एक डील ऐसी है जिसमें वैक्सीन है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आएगी और पाकिस्तान में फिल होगी। ये कैंसाइनो कंपनी के साथ है। 17 लाख डोजेस जो हैं वो हुकूमत चीन की तरफ से बतौर तोहफा या बतौर ग्रांट आई थी। अल्लाह करे वैक्सीन जल्द आ जाए और ये जल्द ही आवाम को लग भी जाए। और आज नैब ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 8 अरब रुपए का एक और रेफरेंस भी दायर कर दिया। ये सारी खबरें हमारे आज के प्रोग्राम का इशू होंगी, हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मोहम्मद अजमल चीमा साहब, पंजाब के सूबाई वजीर है और जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ इनका ताल्लुक है। आज ये वज़ीर आज़म साहब के साथ जो मुलाकात हुई उसमें ये तशरीफ रखते थे, बाकी अहवाल हम इनसे पूछेंगे। राना तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनके साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर एजाज चौधरी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक रखते हैं। और फैसल करीम कुंडी साहब भी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। चीमा साहब ये फरमाइएगा सर, आपके शायद दो मुतालबात थे कि एक डॉक्टर उस्मान साहब को तब्दील किया जाए, GIT के जो मेंबर हैं और चेयरमैन हैं उनको तब्दील कर दिया गया। दूसरा आपका ये कहना था कि कोई एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, 3 आपने नाम दिए जस्टिस साहबान के, वो तो शायद आपका मंजूर नहीं हुआ और अली जफर साहब को ले लिया गया। तो अब आप सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि हमारा कोई ऐसा मुतालबा नहीं था कि हम डॉक्टर रिजवान को या किसी को अपनी इंक्वायरी से हटा दें। हमारा मुतालबा सिर्फ ओनली ये था कि तरीन साहब के साथ नाइंसाफ़ी ना हो और ऑन ग्राउंड मेरिट पे उनके साथ जो भी इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे कोई भी करे। मेरे ख्याल में ये इल्ज़ाम लगाना हम पर कि हमारी वजह से वो डॉक्टर रिजवान को तब्दील कर दिया गया, लेकिन ये मेरे ख्याल में हकीकत नहीं है। रिजर्वेशन थी जहांगीर तरीन, वो जारी बात है जो भी इश्यूज सामने थे, जो हमारे साथ हो रहा था, जो तरीन साहब देख रहे थे कि उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ जो उनको गलत इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था, उनकी इंडस्ट्री को गलत तरीके से, और ये डॉक्टर रिजवान कर रहे थे आपका? हाँ, ये FIA के डॉक्टर रिजवान साहब, FIA के डॉक्टर। और आप लोगों का ख्याल ये है कि इसके पीछे कोई और है जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से उनको फोन कर रहा है? सारी बात है, इस वक्त सारे जिम्मेदारी जो है वज़ीर आज़म साहब ने शहजाद अकबर को दी हुई है और शहजाद अकबर पर तरीन साहब का और हमारा सारा का एक मौक़िफ़ है कि वो उस पर इल्ज़ाम नहीं है, हकीकत है। वो सिर्फ ये डॉक्टर रिजवान साहब को कह रहे थे कि हाँ, गिरफ्तार वो पीछे से प्रेशर कर रहे थे ताकि वो साबित करना चाहते हैं कि वो असल में थोड़ा काम करके ज्यादा पार्टी में अपना नाम बनाना चाहते हैं। अच्छा, वैसे आज आप 33 लोग थे, आप 33 जी इंशाल्लाह, और उसमें 11 MNA थे और 22 MPs थे, कुछ वजीर भी पंजाब के जी। आप लोगों का ये मुतालबा नहीं था कि शहजाद अकबर साहब को हटाया जाए? जी, हमने हर चीज़ वज़ीर आज़म के सामने रख दी है। अब जो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको सबूत करके देंगे, साबित करेंगे कि जो शहजाद अकबर हमारी पार्टी को ख़राब कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम आपने इंशाल्लाह शुरू कर दी हैं। अब हम पूरी चीज़ें उनके सामने रखेंगे ताकि वज़ीर आज़म साहब को पता चल जाए जो पार्टी के तो आपका ग्रुप है 33 लोगों का, इसके लिए शहजाद अकबर साहब एक्सेप्टेबल नहीं? आप ये चाहते हैं उनको फर्क किया जाए? उनको फर्क किया जाए। वो पार्टी के अंदर खराबी पैदा कर रहा है और जो बयानिया उसका है वो पार्टी के लिए ठीक नहीं है। और अगर शहजाद अकबर साहब को प्राइम मिनिस्टर साहब फारिग नहीं करते तो ये 33 लोग क्या करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में ये तो मैं तमाम आप सादत से तमाम लोगों को बता देना चाहता हूँ, हम कोई पार्टी के अंदर या पार्टी में रहकर कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते कि जिससे वज़ीर आज़म को हम तकलीफ दें, या हम पार्टी के अंदर कोई ऐसा इशू लेकर आना चाहते हैं कि पार्टी के अंदर ही पार्टी बनाना चाहते हैं। नहीं, हमारे ग्रुप का सिर्फ मकसद ये है, हम पहले भी हम ख्याल ग्रुप थे, आपस में हमारा पुराना तल्लुक वास्ता था, हमारी एक कम्युनिटी थी। ये तरीन साहब हमारी पार्टी का ना के सरमाया है, सासा है वो। लेकिन अब आप खड़े हुए हैं उनके साथ। हमारा मकसद है कि पार्टी के अंदर अच्छी बात है, पार्टी के अंदर कोई भी किसी के साथ भी कोई भी नाइंसाफी होगी, चाहे देखिए हमारी पार्टी के अंदर नहीं है, पीपल्स पार्टी के अंदर देख लें, वहां भी दड़े हैं, नून के अंदर देख लें, वहां पे आज जो हालात है। सवाल सिर्फ ये चीमा साहब के आपने प्राइम मिनिस्टर साहब को प्रेशराइज कर लिया, ये आपने उनको डराने की कोशिश की और उसके बाद मैं एक तो ये बता देना चाहता हूँ अपने नाज़रीन को, आपको भी, कि ना वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो इमरान खान जिसका नाम है, ना वो किसी से डरते हैं और ना ही मेरे ख्याल में उनको कोई डराए, और हम तो बिल्कुल उनका हिस्सा हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम उनको डराएं या उनको। सवाल ये है कि सर अगर घर के अंदर बात करना, अपने घर के से बात करना, उसको प्रेशराइज कहते हैं, तो मेरे ख्याल में बात नहीं की ना आपने, पहले बात की है, पहले जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े हुए हैं, कोर्ट में गए, आपने मीडिया कोर्ट पे गुफ्तगू की है। अच्छा, ये देखें क्या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जब उनके पास केस थे उन पर, क्या उनके पार्लियामेंटेरियन या उनके दोस्त या उनके साथी या उनकी टीम उनके साथ नहीं जाती थी? तरीन साहब ने कोई पार्टी छोड़ दी है या उनको पार्टी से निकाल दिया गया है? वो तो इंक्वायरी फेस कर रहे हैं हर जगह पे जाकर, सवाल पार्टी के अंदर रहकर उनके साथ। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब शहजाद अकबर साहब को नहीं निकालते तो आपका क्या मौकफ होगा? आप जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े होंगे या प्राइम मिनिस्टर के साथ? जारी बात है, ये आपका सवाल बड़ा महंगा सवाल है जो आपने मुझ पर किया है, महंगा सवाल है, लेकिन मैं इसकी सच्चाई पे सस्ता सा जवाब मैं इसकी सच्चाई पे जाऊंगा तो हम वज़ीर आज़म के साथ भी हैं और जहांगीर तरीन के साथ भी हैं। बहुत जल्द आप देखेंगे जब मेरिट पे तफ्तीश होगी,
सारी चीजें सामने आ जाएंगी। तफ्तीश शहजाद अकबर साहब की हो रही है या जागीर तरीन साहब? मैं कह रहा हूँ कि शहजाद अकबर जो करवा रहे थे, हमने जब वो पीछे हटेंगे तो हकीकत पे जो तफ्तीश होगी तरीन साहब पर, तो ये जो इल्जामात हैं, जो 3 FIR है, ये शुगर के हवाले से है ही नहीं है, ठीक हो गया, उनका रिलेटेड बनती नहीं है। आज ये आपका ख्याल ये कि शहजाद अकबर साहब की तहकीकात शुरू हो गई उनके खिलाफ? मेरे ख्याल में होनी चाहिए, हो जाएंगी। वज़ीर आज़म साहब को हमने बता दिया है, और आपने सबूत दिए कुछ सबूत भी दिए हैं, और मजीद उनको हम इंशाल्लाह देंगे ताकि साबित करेंगे कि पार्टी के अंदर जो पार्टी के अंदर इख्तिलाफात कर रहा है, जैसे मैं समझता हूं, वैसे शहजाद अकबर साहब को फिर भी नहीं हटाते प्राइम मिनिस्टर साहब? फिर नहीं, क्यों नहीं हटाएंगे? वो बड़े माशाल्लाह इंसाफ करने वाले इंसान है वो। ये आपको यकीन है कि प्राइम मिनिस्टर साहब? हाँ, जब उनको साबित हो जाएगा और हमने साबित कर दिया तो फिर फौरन हटा देंगे वो, कभी किसी कीमत पर भी। देखें, आज उन्होंने एक बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत बात कही है, उन्होंने कहा है कि मैं इस बात को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मेरे लिए नवाज शरीफ भी अगर बेगुनाह होगा तो मैं उसके खिलाफ भी इंक्वायरी नहीं करवाऊंगा, मैं उसके खिलाफ भी नहीं जाऊंगा। ये तो तरीन मेरा अपना भाई, इसके खिलाफ मैं कैसे हो सकता है कि मैं इसके खिलाफ जाऊं? बात यह है कि जिस पर इल्जाम लगेगा वो अपने आप को अपना पेश करेगा। अली जफर साहब पे आपको इत्मीनान है कि आप समझते कि ठीक वो फैसला करेंगे और ठीक इंक्वायरी करेंगे? जी, हमें अली जफर पर तो इतना इत्मीनान नहीं, हमें वज़ीर आज़म पर इत्मीनान है, और फवाद चौधरी साहब भी शामिल, और वज़ीर आज़म साहब ने अगर उनको अपनी जिम्मेदारी से लगाया तो हमें उन पर यकीन है, और हमें यकीन है वो किसके साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। किस तक बात दुरुस्त है कि अली जफर साहब प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से आए हैं और फवाद चौधरी साहब आपके मुतालबे? नहीं, मेरे ख्याल में दोनों चीज़ें जो हैं वज़ीर आज़म साहब की तरफ से हैं। हमारा कोई मौक़िफ़ कहीं पे भी ऐसा नहीं कि फवाद चौधरी को हमने सालस मुकर किया हो या उनका नाम दिया हो या हमने उन कहीं पे भी हमारे साथ उनकी अपने एफिलिएशन हो। ये वैसे बात है जो मर्जी को जिस तरफ से मर्जी बना ले, लेकिन जारी बात अभी तक हम उस पार्टी का सरमाया हिस्सा है, तरीन भी, हम भी, तो वो जारी बात हमारा मीडिया के बंदे हैं, उनको हमारे साथ रिश्ता रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक। राना साहब, ये फरमाइए, आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये देखें, आप शहजाद अकबर साहब पे आप भी एतराज़ करते थे, आप पार्टी के अंदर से एतराज़ हुआ और यूँ महसूस होता है कि जैसे उनके खिलाफ एक तहकीकात शुरू हो रही है, जो मैंने चीमा साहब की बात से असेस किया। तो अब आपको इत्मीनान है कि ये इंसाफ हो रहा है और एहतसाब ठीक हो रहा है? अब मैं क्या कहूँ, ये जो चीमा साहब हैं, इन्होंने कोई मेरा हाले जितनी बातें की हैं, हर सेंटेंस में उनकी कंट्राडिक्शन थी। वो बोल रहे हैं कुछ नहीं समझ आ रहा। मुझे तो कोई समझ नहीं आई कि वो कहना क्या चाहते हैं, कि हम तरीन साहब के साथ भी हैं और इमरान खान साहब के साथ भी हैं। इमरान खान साहब ऐसे शख्स हैं जो नवाज शरीफ साहब के भी खिलाफ अगर कोई बेगुनाही हो तो वो करेंगे, लेकिन राना सनाउल्लाह पे 16 किलो हीरोइन या चर्स वो डाल देते हैं और पता ही नहीं होता किसी को क्या हो रहा है। मैं ये बातें बहुत हैं, जब अपोजिशन के साथ मामला चले शहजाद अकबर के तो बिल्कुल ठीक है, जब इनका एक बंदा काबू आ जाए, जैसे मैं समझता हूं कि मुझे ये नहीं है कि तरीन साहब के मामला शफाफ हैं या नहीं है, कारोबार उनका किस तरह का है, वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन ये मैं दावे से कह सकता हूं कि उसके पीछे उनकी बेईमानी या उनकी करप्शन या उनकी मनी लॉन्ड्रिंग या उनका सट्टा या जो भी है वो नहीं है, कुछ जाती इनका मसला है जो इनकी टेप या इनकी रिकॉर्डिंग हुई और वो वहाँ से ये मसला चला वज़ीर आज़म और उसके दरमियान, और कोई मसला नहीं है। अगर ये बाकी इस ग्रुप की बात, वो ये भी कहते हैं कि हम इस्तीफे दे देंगे, फिर कहते हैं हम पार्टी में हैं, हम तो जानसार हैं वज़ीर आज़म के, और ये साथ ब्लैकमेल भी करते हैं कि ब्लैकमेल, ये कहते हैं जी ये नवाज शरीफ के साथ जाते थे, नवाज शरीफ के साथ हम जाते हैं जब आप इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हैं, लेकिन अगर PMLN के अंदर किसी के साथ कोई हो तो उसके साथ हम धड़ा बांध के नहीं जाते। आज तक ये तारीख नहीं हुआ किसी के साथ हम इस तरह गए। राना साहब, सवाल ये है कि देखिए, अब ये प्राइम मिनिस्टर साहब अक्रॉस द बोर्ड काम कर रहे हैं सर, सिर्फ वो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ भी हो रही है, और अगर जहांगीर तरीन का ग्रुप भी उनको कन्विंस कर लेता है और वो समझते हैं कि ये ठीक कह रहे हैं तो वो फैसला ठीक करते हैं। आपको मेरी बात की शायद समझ नहीं आई, जहांगीर तरीन के खिलाफ इसलिए नहीं हो रहा कि उसके कोई मामलात शफाफ नहीं है, उसके खिलाफ इसलिए काम हो रहा है कि उसकी कोई चीजें, उनकी आपस में कोई ऐसी चीजें हैं जिसकी वो टेप या कोई ऐसी वीडियो उनको सुनाई गई, जैसे ये कार्रवाई शुरू हुई है। लेकिन अगर क्रॉस द बोर्ड हो तो इनकी आधी कैबिनेट तो न है। ये चोई जहाज साहब बड़े ईमानदार बंदे हैं, ये मुझे बताएं ना कि शरीफ आदमी है, नेक आदमी है, ये बता दें कि कैबिनेट में नहीं है, कि वहां बैठे हुए हैं, और ये पार्टी नहीं है चूचू का मुरब्बा है। एक ग्रुप वो है जो नजरियाती है, दूसरा ग्रुप वो है जो इलेक्टेबल्स का है,
تیسرا وہ ہے جو کسی کے تانے بانے کسی اور جگہ جڑے ہوئے ہیں. یہ کون سی پارٹی ہے؟ یہ پارٹی جب بھی کوئی مشکل حالات ہوئے یہ مجھے اجاز صاحب سے پوچھ رہے تھے سر، اگر آپ اجازت دیں تو اجاز صاحب سے پوچھتے ہو. اجاز صاحب یہ پرائم منسٹر صاحب پریشر میں آ گئے ہیں، کیونکہ پرائم منسٹر کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ دباؤ میں نہیں آتے، لیکن یہ جہانگیر ترین صاحب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے 33 لوگ اکٹھے کر کے پرائم منسٹر صاحب کو مجبور کر دیا کہ وہ ڈاکٹر رضوان کو بھی تبدیل کریں اور اس کے بعد اس گروپ کے ساتھ ملاقات بھی کریں اور ان کے مطالبے پر شہزاد اکبر صاحب کے خلاف تحقیقات بھی کریں. پہلی بات تو یہ کہ تحریک انصاف کے بنیادی منشور کا جو یہ نقطہ ہے کہ احتساب سرعام اور انصاف سب کے لیے، اس میٹنگ سے پہلے بھی یہی موقف تھا اور یہ جو آج میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد بھی یہی موقف ہے. احتساب کے نظام میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور انصاف سب کے لیے برابر ہوگا، اکراس دی بورڈ ہوگا. ہمارے 2 صوبائی وزراء گزشتہ سال وہ احتساب کا سامنا انہوں نے کیا، نیب کے آگے پیش ہوئے، جیلوں کے اندر گئے، اپنے پورا انہوں نے اپنا کیس لڑا، اور جس طرح باقی لوگ بیل پہ ہیں وہ بھی بیل پہ ہیں، اپنی تحقیقات کروا کے آئے ہیں. لیکن صاحب سوال یہ ہے کہ یہ جے آئی ٹی جو بنی تھی وہ شوگر مافیا کے اوپر اس کی میں اسی پہ آ رہا ہوں، آپ فکر نہ کریں. چوہی صاحب مجھے وقت دے دیں. کارروائی ہو رہی ہے جہانگیر ترین صاحب کے خلاف، وہ جے آئی ٹی کے تحت ہو رہی ہے. جب ملاقات سے پہلے جے آئی ٹی کا سربراہ تبدیل کر دیا جائے تو اس کو کیا مطلب لیا جائے پھر؟ آپ میرا خیال ہے اگر مجھے پوری بات کر لینے دیتے تو آپ کے سارے سوال بیچ میں آ جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ اس کا پس منظر جاننا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ 2 وفاقی وزراء تھے، ان کے اوپر بھی کوئی الزام لگے، انہوں نے بھی اپنا پلہ پاک کیا اور اس کے بعد دوبارہ وہ آ کے وفاقی وزیر بن گئے. میں سواتی صاحب کی بات کر رہا ہوں اور بابر اعوان صاحب کی بات کر رہا ہوں، صوبائی وزراء میں عبدالعلیم خان صاحب اور سبطین خان صاحب کی بات کر رہا ہوں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف نے پاکستان کی سیاسی پارٹیوں میں اس کلچر کو جنم دیا کہ ان کے لوگ اگر کوئی بات کہنا چاہیں تو انہیں بات کہنے کی آزادی ہے. یہ جو آج آپ کے پاس تشریف فرمائے میرا انتہائی عزیز دوست ہیں اجمل چیمہ صاحب، یہ اسی جو داعیہ عمران خان نے خود اپنے کارکنان کو دیا کہ جب جو بات وہ محسوس کریں وہ کہہ سکتے ہیں. ان سارے دوستوں نے جا کر ملاقات کی اور اپنی تسلی کر لی ہے. جہاں تک تعلق ہے شوگر مافیا کا اور اس انکوائری کا جو گزشتہ سال کمیشن بنا تھا، میں آپ سے آج پورے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی کسی طرح کا بھی اقدام کر لے وہ بالکل بین ہی وہ تحقیقات جاری رہیں گی، وہ اپنے انجام سوال پہنچے پھر گی. میرا جاسا وہی ہے کہ جے آئی ٹی کے سربراہ کو جب وہ 70% انویسٹیگیشن کر چکے ہیں، جب ان کو ہٹایا جائے گا تو پھر سوال تو اٹھیں گے سر. دیکھیں میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، اگر تو اس کے نتیجے میں آپ کو کوئی حالات میں جوہری تبدیلی نظر آئے تو آپ آج جس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں اس سے بڑی تبدیلی کیا ہے کہ جے آئی ٹی کا وہ شخص جسے وارنٹ جاری کر رہا تھا ان کے، جن کے خلاف جہانگیر ترین صاحب کورٹ گئے ہیں، جس انکوائری کے خلاف، جس بندے کے خلاف، جب اس کو ہٹا دیا جائے تو اس کے بعد کس ایویڈنس کی ضرورت ہے پھر؟ بالکل آپ دیکھیں گے کہ یہ آفیسر کسی کا جانا یا کسی کا تبدیل ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا اس نظام کے اندر. یعنی جو بھی جے آئی ٹی کا سربراہ اس کے بعد بنا ہے وہ اس بیان ہی اس کو آگے لے کر آگے بڑھے گا اور کوئی تبدیلی کسی سطح کی ہونے نہیں جا رہی ہے. اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس میں ان بھائیوں کا کہ جو آج پرائم منسٹر سے ملے ہیں ان کو کوئی دوش نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب خود اس سٹیچر کے لیڈر تھے کہ ان کے سامنے یہ مثالیں موجود تھیں ہمارے وفاقی اور صوبائی وزراء کی، اور ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے مقدمے کے لیے عدالت اور اپنے مقدمے کے لیے پروسیکیوشن کے سامنے جس طرح پیش ہو رہے تھے، یہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں ظاہر انصاف پرائم منسٹر صاحب نے نہیں دینا، اضافہ ہو جانا تو یہ جہانگیر ترین صاحب کو عدالت میں زیادہ طور دینا چاہیے تھا. جیسا میں نے وقفہ لینا ہے فیصل کریم ٹنڈی صاحب کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. ٹنڈی صاحب دیکھیں آج 30 ایم این ایس گئے، ایم پی ایس ایم این ایس گئے اور انہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے انصاف بڑی حد تک لے لیا اور یہ مطمئن بھی ہیں. ابھی آصف علی زرداری صاحب کے خلاف بھی نیب کے ریفرنس بن رہے ہیں، تو میرا خیال ہے آپ لوگ بھی گروپ کے فارم میں وزیر اعظم صاحب سے ملیں، شاید آپ کی سنوائی بھی ہو جائے. چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. فیصل کریم ٹنڈی صاحب یہ فرمائیے سر، یہ دیکھیں پارٹی کے اندر کتنی زبردست پارٹی ہے جمہوری لحاظ سے کہ 33 لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے پرائم منسٹر سے ملاقات کی، پرائم منسٹر نے بات سنی، بات سننے کے بعد ان کو ظاہر ہے مطمئن بھی کیا، وہ اب خوش ہیں کہ انصاف ہوگا.
تو آپ یہ میڈیا میں سوال کیوں نہیں کرتے؟ آپ بھی چاہیں پرائم منسٹر صاحب سے ملیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج ایک پی ٹی آئی کا گروپ ہی سمجھیں یا جہانگیر ترین صاحب کا گروپ جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب سے ملا. وزیر اعظم صاحب سے کہہ رہے تھے کہ میں کسی کو این آر او نہیں دیتا. اب آج مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ این آر او جہانگیر ترین صاحب سے مانگ رہے تھے یا یہ گروپ جو ہے وہ وزیر اعظم سے این آر او مانگ رہا تھا. اب سب سے خطرناک بات اس کا نچوڑ جو نکلا ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کے لیے سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے خود کہا کہ میں اس کی نگرانی کروں گا. جب وزیر اعظم صاحب جس کی نگرانی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس چیز کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے اب کس حد تک جو ہے وہ چیز کو دیکھتے ہیں. لیکن آپ نے ابھی بات کی ایف آئی اے کے جو ہیڈ ہے جو کی جو رپورٹ بنا اس کو چینج کرنے کی. میرے بھائی پی ٹی آئی والے بڑے اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں کیوں نہیں ہے, آپ کو اس شخص کی کیوں اتنی بڑی ضرورت کسی اور جگہ پڑ گئی ہے کہ وہ آپ نے اس کو انکوائری سے ہٹا کے کسی اور جگہ. ان کے اپنے وفاقی وزیر نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا, میں نے ٹی وی پہ دیکھا, اعتراض ڈاکٹر رضوان کی طرف سے نہیں آیا کہ میں کو مصروف ہوں, یہ گورنمنٹ نے خود ہٹایا, ان کو خود ہٹایا. دیکھیں یہ تو ایک چیز ہے نا, یہ جو این آر او دینے کی باتیں جو کرتے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا, یہ اس کی ایک کڑی ہے. ان کے اپنے وفاقی وزیر نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا کہ جس دن جہانگیر ترین جیسا گروپ ملے گا اداروں پہ جو ہے وہ پریشر بڑھے گا. تو اداروں پہ تو پریشر بڑھ گیا اور وزیر اعظم جو ہے آج وہ جو ہے وہ انہیں سر تسلیم خم کر دیا جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کے اوپر. اور خود ہم نہیں کہتے اپوزیشن والے, ہم پہلے کہتے تھے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. جہانگیر ترین صاحب کہتے ہیں کہ میرے خلاف فونیں ہوتی ہیں وزیر اعظم ہاؤس سے اور پریشرائز کیا جاتا ہے میرے خلاف. تو یہ تو اپوزیشن کا جو بیان تھا اس کو انہوں نے سپورٹ کیا کہ واقعی اپوزیشن والے جو بات کرتے تھے آج جہانگیر ترین صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس سے جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ فونیں ہوتی ہیں اور لوگوں کو پریس کیا جاتا ہے, اداروں کے ہیڈز کو پریشرائز کیا جاتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ایسا کریں. تو یہ دیکھیں اب میرے بھائی اعجاز صاحب نے ایک بات کی ماضی کے وزراء, کیا اس کی رپورٹ آپ شیئر کریں گے جو آپ کے وفاقی وزراء ہیں یا صوبائی وزراء کلیئر ہو چکے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے پولیس صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی, میرا خیال شاید آپ کے کنیکشن میں کوئی پرابلم آ رہا ہے. رانا صاحب یہ فرمائیے سر, بڑا سادہ سوال آپ سے کہ شہزاد اکبر صاحب کے خلاف آپ بھی تھے اور اب ظاہر جہانگیر ترین صاحب بھی ہیں, تو میرا خیال آپ کو اس پہ خوشی منانی چاہیے کہ ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے, کیونکہ یہ چیمہ صاحب نے کہا کہ ہمیں مطمئن کیا گیا ہے اور شہزاد اکبر صاحب اب فارغ ہوں گے. آپ کو آواز آ رہی ہے رانا صاحب؟ مجھے آ رہی ہے. رانا صاحب کو بھی آواز نہیں آ رہی. اجازت صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سر یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ این آر او نہیں ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ کی؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں. جی رانا صاحب فرمائیے. میں جو آپ بات کر رہے ہیں ہمیں خوشی کس چیز کی ہے, شہزاد اکبر نکالے نہ نکالے, ہم نے تو بھگت لیا جو انہوں نے کرنا تھا کر لیا. بے شمار انہوں نے کیسز بنائے ہیں جس کی بیسز اسی طرح ہی ہیں جس طرح جہانگیر خان کی باتیں ہوتی ہیں, جہانگیر ترین کی ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ چلا ہے جو نہیں چلنا چاہیے تھا. اب اس سے تو میرا حال آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے نا وہ پیچھے کی طرف جا رہی ہیں. اب تو ان کی باری ہے, اب یہ اپنے بندے پکڑ کے اندر دے رہے ہیں, بلکہ یہ بہت معاملات اور بگڑنے والے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں شہزاد اکبر ہو کوئی ہو, پیچھے جو ذہن ہے نا وہ صرف پرائم منسٹر کا ہے. یہ آگے جو ہوتی ہے نا سٹپنی, ان کے اوپر ایسے ڈال دیتے ہیں کہ شہزاد اکبر کا قصور ہے. آپ کس طرح کی بات کرتے ہیں چوہی صاحب؟ کبھی ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم کو جہانگیر ترین کے خلاف یہ چیزیں ہو رہی ہیں ان کو پتہ نہ ہو؟ ان کو پتہ نہیں, وہ تو رہ ہی نہیں سکتے, وہ تو تقریریں کرتے ہیں ہمارے خلاف کہ فلاں کو پکڑ لو, فلاں کو اندر دے دو. وہ ذرا دو دن پہلے پریس کانفرنس کرتے ہیں فلاں پکڑے جانے والا ہے بندہ, تو کاغذ لہراتے ہیں, شور ڈالتے ہیں. تو یہ چیزیں ساری آپ کے سامنے ہیں. لہٰذا میں نہیں سمجھتا ہمیں شہزاد اکبر کوئی ایک ہے, وہاں پرائم منسٹر سے لے کے نیچے تک سارے شہزاد اکبر ہیں. جہاں تک چودھری اجاز صاحب بات کر رہے تھے, میں کہہ رہا تھا آپ کو یاد ہے میں نے کہا چودھری صاحب ایک نیک اور شریف آدمی ہیں, ان کو ان باتوں میں آ کر ان کی صفائی نہیں دینی چاہیے. علیم خان کیا صاف آدمی ہے؟ علیم خان جیل میں رہے. علیم خان تو سارا دن گھر چلا جاتا تھا, رات بھی گھر رہتا تھا. یہ مجھے پتا ذاتی طور پہ جتنی دیر جیل میں رہا وہ کس طرح جیل میں رہا. اس کو تو انہوں نے ایک کر کے تو کلیئر کیا کیس ختم ہو گیا. وہ نیب زیادہ نہیں, یا تو بری ہو جائے نا عدالت سے تو پھر ہم کہیں کہ ٹھیک ہے سب تین کے ابھی تک کیس ہیں. تو یہ دو بندے انہوں نے پکڑ کے 2 مہینے کے لیے اور پھر وہاں وزیر ہیں, پھر وہ سینئر وزیر ہے, کوئی بنا دیتے ہیں. نہ بابر روان ان کے ساتھ پہلے وزیر تھا جس کو نکالا انہوں نے, نہ اعظم سواتی نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے. نیشنل اسمبلی کے کسی ممبر کو یہ مجھے کر کے دکھائیں کسی وزیر کو نکال دیں.
نکال ہی نہیں سکتے جو سٹنگ ایم این اے ہے. یہ ایم این اے یہ تو دو سارا ایشو جو ہے عدالتوں کے اندر ہے. عدالت کو کنونس کرنا ہوتا ہے نا سر. اگر علیم خان صاحب نے کنونس کر لیا وہ ہو گئے, سبتین صاحب نے کنونس کر لیا وہ بری ہو گئے, اب جہانگیر ترین صاحب کنونس کریں گے وہ بری ہو جائیں گے, اسی طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے کنونس کیا وہ ہو گئے. میاں شہباز شریف صاحب کو عدالت نے ریلیف دیا. نہیں, بری ہو کے چوئی صاحب آ جائیں, بری ہو کے آ جائیں, لیکن بری سے پہلے ان کو وزارتیں دینی. اور کوئی نیشنل اسمبلی کا ایم این اے, یہ مجھے بتائیں جہانگیر ترین اگر ایم این اے ہوتا, آج 4 ایم این اے گئے ان کے پاس تو وہ بورڈ ڈاؤن کر گئے ہیں, وہاں پہ یو ٹرن اور این آر او اور سارا کچھ چل رہا ہے, کیونکہ ان کی تو گورنمنٹ ہی جہانگیر ترین اجاز صاحب. اچھا دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں, اجاز صاحب ایک پرسپشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا نون لیگ کا کہ یہ این آر او ہو چکا ہے, یا جہانگیر ترین صاحب کو این آر او مل گیا ہے, یا پھر پرائم منسٹر صاحب کو این آر او مل گیا, اور یہ یو ٹرن ہے, بہت بڑا یو ٹرن ہے. یہ تو چوئی صاحب آپ کی محبت ہے, آپ جو مرضی تبصرہ کرتے رہیں, یعنی قوم اس سے اتفاق نہیں کرتی. عمران خان کسی صورت میں بھی احتساب کے نظام کے اندر کوئی رخنہ اندازی نہیں ہونے دے. سنیں جی میری بات, میری بھی تو سن لینا. یعنی رانا نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہر یعنی موو کے پیچھے عمران خان ہے, باقی ہم سب کارکنان ہیں. کسی ایک شخص کا نام لے کے اس کو ہٹا دینا, میں تو یہی آپ کو سمجھا رہا تھا کہ کوئی اگر جے آئی ٹی کا سربراہ رہے یا نہ رہے, کوئی فرد مشیر جو ہے جس کو فوکس کیا گیا وہ رہے یا نہ رہے, عمران خان ذمہ دار ہے احتساب کرنے کا. اور ہم کسی صورت میں بھی کسی کو نہ بھاگنے دیں گے اس نظام سے, سب اس کا سامنا کریں گے. ملک کے اندر ایک آزاد عدلیہ موجود ہے. میں صرف نون لیگ کو یہ کہنا چاہتا ہوں اور پیپلز پارٹی کو کہ آپ بھی ابھی مقدمات بھگت رہے ہیں, صرف ضمانتوں پہ آئے ہیں. جب مقدمے پورے ہوں گے تب پتہ چلے گا. یا دوسرا رویہ نون لیگ کا یہ ہے کہ میاں صاحب یہاں بیماری کا بہانہ کر کے تشریف لے گئے تھے, اب آپ مجھے بتائیے وہ کنوکٹ ہیں, وہ مفرور ہیں, وہ یہاں سے جال سازی کے نتیجے میں گئے ہیں, ہماری کوئی اخلاقی حیثیت بھی برقرار رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ عمران خان اس پہلو سے ایک ایسی اخلاقی حیثیت کا مالک ہے. یہ بھی یہ جاوید لطیف صاحب ہیں, آپ کے ساتھی ہیں, دوست ہیں, ایم این اے ہیں, آج ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے, وہ گرفتار ہو گئے ہیں کیس کے فیصلے سے پہلے, انویسٹیگیشن سے پہلے, اور اس کے مقابلے میں جہانگیر ترین صاحب کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے, کمیشن آ گیا, وزیر اعظم صاحب بولے, شہزاد اکبر صاحب کہتے رہے, پوری گورنمنٹ کہتی رہی, لیکن وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوا. سر دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ پروسیس چل رہا ہے, میں اس سے قطعی طور پہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں. جو انصاف کا اور جو احتساب کا نظام ہے وہ سب کے لیے برابر ہے. یہ کیوں سارا کچھ ہو رہا ہے؟ اسی لیے ہو رہا ہے. یعنی نون لیگ الگ واویلا کرتی ہے, پیپلز پارٹی کی الگ چیخیں نکلتی ہیں, اور یہ جو شروع ہوئے ہیں ہمارے بھائی, یہ آخر ہے کیا؟ احتساب ہے, اور احتساب کا سامنا سب کو کرنا پڑے گا, کوئی اس سے مفر نہیں ہے. اور یہ ایجنڈا ہے صرف عمران خان کا. کچھ لوگ احتساب کے دوران گھر بیٹھے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جیلوں کے اندر ہوتے ہیں, یہ ایک سوال ہے, یہ پوچھتے ہیں لوگ. سب کو عدالتی نظام سے گزرنا پڑتا ہے, کوئی عدالت سے بس مبرہ نہیں ہے. اگر عدالت نے کسی کو ریلیف دیا ہے تو وہ عدالت کا فیصلہ ہے. ہماری طرف سے کوئی کمزوری اس کے اندر نہیں دکھائی جائے گی. یہ جو کارکنان کی تبدیلی ہوتی ہے نا, یہ افسر تبدیل ہو گیا, یہ مشیر آگے ہو گیا, یہ پیچھے ہو گیا, عمران خان کو آپ دیکھتے رہیں اور وہ قطعی طور پہ اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم احتساب کے نظام سے کسی صورت ذکر کرتے ہیں, پھر خسرو بختیار کا بھی ذکر کر دیں, بڑے ضروری ہیں یہ معاملات, وہ تو بلین سرکار کے ہیں. آپ جس چیز کا چاہیں ذکر کریں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں. ندیم بابر صاحب بھی ہیں, خسرو بختیار صاحب بھی ہیں, وہ بہت سے لوگ ہیں, بہت سے نام ہیں آپ کی پارٹی کے, ادھر بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. میں نے بریک لے لی ہے. چیمہ صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑ گئی, فرمائیے گا یہ شہزاد اکبر صاحب جہانگیر ترین صاحب کے خلاف کیوں ہیں, اور کیا پرائم منسٹر صاحب اتنے بے بس ہیں کہ وہ شہزاد اکبر صاحب کو کنٹرول بھی نہیں کر سکتے؟ ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. چیمہ صاحب یہ فرمائیے, شہزاد اکبر صاحب کیوں خلاف ہیں جہانگیر ترین صاحب کے, اور کیا پرائم منسٹر صاحب اتنے کمزور ہیں کہ وہ شہزاد اکبر صاحب کو کنٹرول نہیں کر سکتے؟ نہیں, میرے خیال میں یہ بات نہیں ہے. شہزاد اکبر اتنے مضبوط نہیں ہیں. کچھ لوگوں کی اپنی ہوتی ہیں خواہشات, اور ان کا شوق ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ بڑھا کر دکھائیں.
تو میرے خیال میں یہی بات ہے کہ شہزاد اکبر صاحب بھی چاہتے ہیں کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ جس سے میں وزیر اعظم کو خوش کروں. تو وزیر اعظم خوش ہو رہے تھے جہانگیر ترین صاحب نہیں خوش نہیں ہو رہے تھے, نہیں خوش نہیں ہو رہے تھے. وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ دل کے بھی سچے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایماندار آدمی ہیں. شہزاد اکبر صاحب نے کان بھرے تھے پرائم منسٹر صاحب کے, آپ کو خیال یہ کوشش کر رہا ہے کہ مس گائیڈ کرنے کی, کہ میں وزیر اعظم کو یہ بتاؤں کہ جہانگیر ترین جو ہے اس کی وجہ سے یہ مہنگائی اور اس کی وجہ سے یہ پارٹی کا جو مرال ہے وہ ڈاؤن ہو رہا ہے. تو اصل آپ کے جو ملزم ہے وہ شہزاد اکبر صاحب. ہاں, ہم سمجھتا ہے کہ وہ پارٹی کے اندر دراڑے ڈال رہا ہے اور پارٹی کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم سارے جو پارلیمنٹرین وزیر اعظم کے ساتھ ہیں. صرف بات یہ ہے کہ جب انہوں نے ہمیں یہ خود ایک راستہ دے دیا ہے کہ جس کے سامنے کوئی بات ہو وہ بات کرے, اور حق انہوں نے دیا ہوا ہے. وہ یہ آپ کا گروپ قائم ہے یا گروپ ختم ہو گیا آج کے بعد؟ نہیں, الحمدللہ پارٹی کے اندر ہی ایک گروپ ہوتے ہیں, وہ پارٹی کے اندر ایک گروپ ہے اور اس میں لوگوں کا اضافہ ہو سکتا ہے. اضافہ ہے جو ابھی جو انشاءاللہ اور ہو رہا ہے. جیسے جیسے تمام دوستوں کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں تو وہ اور یہ ایک پریشر گروپ ہے پارٹی کے اندر. میرے خیال میں جو آپ اور باقی پارٹیاں اس کا نام جو مرضی رکھ لیں, لیکن حقائق یہ ہے کہ ہم پارٹی کے اندر ایک وہ گروپ ہیں کہ چاہتے ہیں کہ ہم پارٹی کے اندر کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. یہ دیکھیں, یعنی تحریک انصاف کے اندر ایک انصاف گروپ بن گیا. نہیں ہے, انصاف گروپ ہے. دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ ترین صاحب نے جس دن رات محنت کے ساتھ یہ جس فارمولے کے ساتھ ہم سب کو لے کر آئے اور ہمیں بریف کیا گیا کہ وزیر اعظم کا جو اصل موقف ہے وہ کیا ہے, اور وزیر اعظم عمران خان جو تو آپ کو بیسیکلی جہانگیر ترین صاحب لے کے آئے تھے اور آپ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہیں؟ جی انشاءاللہ. نہیں, ہم عمران خان کے ساتھ بھی ہیں, جہانگیر ترین کے ساتھ بھی ہیں, پارٹی کے اندر. کوڑی صاحب دیکھیں کہ ایک گروپ ہے تحریک انصاف, کتنی بڑی پارٹی ہے اور زبردست پارٹی ہے کہ اس کے اندر ایک انصاف گروپ بھی بن گیا اور پارٹی نے اس کو ایکسیپٹ کیا. دیکھیں چودھری صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تحریک انصاف کا نام ہے جس نے اس پاکستان کی عوام کو انصاف دینا تھا. آج وہ اپنے پارلیمنٹیرینز کو, اپنے جو ڈیفیکٹو پرائم منسٹر تھے ایک زمانے میں, اس کو انصاف نہیں دے سکتے. آج وہ چیخ پکار کر رہے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے. تو غریب آدمی کو اس ملک میں کیا انصاف ملے گا؟ پہلے تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لینا کہ تحریک انصاف میں انصاف گروپ بن گیا جو کہ انصاف مانگ رہا ہے, جو کہہ رہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور ایک ایسے شخص کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جو کہ پی ٹی آئی کا بھی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ شہزاد اکبر صاحب نے کب پی ٹی آئی جوائن کی تھی؟ یہ تو ایک آئے ہوئے ہیں کسی کی سفارش پہ ہوئے, نہ وہ پی ٹی آئی کے نمائندہ ہے نہ پی ٹی آئی کے ہیں. وہ اپنے کام کریں گے, جیسے ماضی میں ان کے ساتھ کچھ لوگ آئے ہیں جو کام کر رہے ہیں, کوئی جو کام کر کے چلے بھی گئے ہیں, کوئی مطلب ہے کہ غائب ہو گئے ہیں, کسی کوئی پتہ نہیں ہے. تو یہ بھی شہزاد اکبر صاحب بھی ان لوگوں میں سے ہے کہ جو جس دن حکومت جائے گی وہ بریف کیس اٹھا کے جو ہے وہ اس ملک سے چلے جائیں گے. پھر بھگتنا پڑے گا پی ٹی آئی کے ان لوگوں کو جو آج پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں. جو آج پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں کل ان کو بھی بھگتنا پڑے گا پولیٹیکل وکٹمائزیشن. آج مجھے بتائیں نا, اعجاز صاحب تو بڑی اچھی باتیں, انہوں نے بڑی اچھی باتیں بتائیں کہ خوشی شاہ صاحب کا کیا قصور ہے جو 2 سال سے جیل کے اندر ہے, اس کو ضمانت کیوں نہیں مل رہی؟ اگر وہ پی ٹی آئی خدا نہ خواستہ جوائن کر لیں تو ان کو ضمانت مل جائے گی. یہ صرف یہی ہے کہ پی ٹی آئی جو جوائن کرے گا وہ زمزم سے دھل جائے گا, اس کو ضمانت بھی مل جائے گی, اس کو سب کچھ ہوگا. جو اپوزیشن میں ہوگا اس کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوگی. آج ان کے اوپر جو الزامات ہیں, دیکھیں وزیر اعظم کا ایک خاص جنوبی پنجاب کا دورہ کیا, اس کے بعد چینی پہ جو ہیڈ تھا ایف آئی اے کو جو ہیڈ کر رہا تھا جو بندہ, اس کو انہوں نے ہٹا دیا. کیوں ہٹا دیا؟ کیونکہ جنوبی پنجاب میں ان کے جو فرنٹ رو میں جو وزراء بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے چینی چور بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے ان کی سفارش پہ جو ہے این آر او دے کے ان کو, کیونکہ جنوبی پنجاب میں گئے تھے تو غالباً ان کو این آر او دے دیا. انہوں نے کہا جنوبی پنجاب صوبہ تو نہیں بن سکتا لیکن کم از کم آپ کو میں این آر او دے سکتا ہوں, یہ این آر او مجھ سے لے لو. یہ میں نے چینج کر دیا. کیوں چینج کیا؟ اس کیا امپورٹنس تھی, کیا ضروری کام ان کو پڑ گیا تھا, آپ نے چینج کر دیا ہے. راضی یہ فرمائی سر, یہ جو پارٹی کے اندر ایک گروپ بن رہا ہے آپ اس کو کیسے ریڈ کر رہے ہیں؟ کیونکہ گروپ کا خیال یہ ہے کہ وہ صرف انصاف کے لیے, تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو پارٹی کے اندر, اس لیے ایک گروپ بن رہا ہے. مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی رانا صاحب. بات یہ ہے کہ یہ انصاف گروپ, آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ چیمہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم اور لوگوں سے کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں. یہ رابطے جہانگیر ترین کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں نا, اور تو کچھ نہیں ہے. رابطے کس لیے کر رہے ہیں؟ پھر کہتے ہیں پارٹی کے ساتھ ہیں. مطلب دیکھیں, یہ میں سمجھتا ہوں جو شاہ محمود قریشی صاحب نے تقریر کی ہے ادھر ملتان میں یا کس جگہ بڑے جوش سے, کہ یا ادھر سے ادھر سے نہیں, آپ بتائیں ایک سائڈ پہ آپ ہوں کہ آپ ادھر ہیں ہمارے ساتھ ہے یا ہمارے ساتھ نہیں ہے. اس سے مطلب کیا ہے؟ آپ پھر بھی آپ یہ اس پہ وابلہ کرتے رہے کہ نہیں ہم تحریک انصاف اور پرائم منسٹر کے ساتھ ہیں, پرائم منسٹر سے انصاف مانگ رہے ہیں. یہ بالکل بات ہے. جب شاہ محمود صاحب کہتے ہیں جی
بتا دیں آپ ادھر ہیں یا ادھر ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ترین صاحب دیکھ رہے ہیں اگر میرا کیس بند نہ ہوا, اگر مجھے NRO نہ ملا تو پھر میں اپنا یہ رنگ دکھاؤں گا, اور اس کے لیے اپنی یہ طاقت یا مسلس اور زیادہ یہ سٹرونگ کر رہے ہیں, اور لوگوں کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں. آج تو پرائم منسٹر بھی ان کے سارے کھڑا ہے, اگر 11 MNA ہیں تو آپ بتائیں ان کی اکثریت ہے کدھر ادھر اسمبلی میں؟ وہ تو ایک منٹ میں صبح ہی بات ختم ہو آپ جاتی کا ہے. خیال یہ ہے اس کہ وقت اگر آپ- جہانگیر ترین صاحب کو انصاف نہ ملا یا NRO نہ ملا تو یہ گورنمنٹ ختم ہو جائے گی پھر؟ نہیں, انصاف نہ ملنا, میں تو انصاف کی بات کر ہی نہیں رہا, انصاف ہے کدھر. لیکن اگر NRO نہ ملا, کیونکہ جہانگیر ترین میری نظر میں تو ان کے بھی معاملات شفاف نہیں ہیں. خسرو بختیار کو چھیڑ کے دیکھے, اربوں روپے کا ان کا قصہ ہے, کبھی تفتیش ملتان ٹر جاتی ہے چلی جاتی ہے, کبھی یہ اسلام آباد لے آتے ہیں. 2 سال سے ان کا کچھ نہیں ہو رہا. اجاز صاحب میری بات سن جیسا لینا. یہ بیسیکلی کیونکہ ساری اگر پارٹی ان کو جس طرح چھیڑیں گے, ڈیل کر رہی ہیں کہ یہ صبح ہی 11 MNA جو ہیں یہ فیوچر میں آپ کے لیے بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے. کوئی خطرہ نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات, رانا صاحب پہلے اسی طرح جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں کہتے تھے, آج 3 دفعہ خسرو بختیار کے بارے میں کہا ہے. میں کنڈی صاحب سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں, یہاں انصاف غریب کو اس وقت ملے گا جب طاقتور قانون کے نیچے آئے گا, اس کو گرفت ہوگی. جس طرح عمران خان کی حکومت زرداری صاحب کے اوپر گرفت کر رہی ہے, خورشید شاہ صاحب کے اوپر کر رہی ہے, نواز شریف پہ, شہباز شریف کے اوپر گرفت کر رہی ہے, اسی طرح جہانگیر ترین صاحب کو کیسز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تب جا کر آپ غریب کے لیے انصاف, ورنہ غریب کی تسبیح پڑھنے سے انصاف نہیں ملے گا. دوسری بات میں آپ کو کروں, یہ جو میرے بھائی بیٹھے ہیں نا اپنا آپ کے ساتھ, چیمہ صاحب, یہ میری طرح کارکن ہے, سڑک کے اوپر محنت مزدوری کرنے والے. ان کو پتا ہے کہ عمران خان کا اصل مقصد کیا ہے, انہیں بالکل میری طرح پتا ہے کہ ہم ہیں اس تحریک کو اور اس پارٹی کو بنانے والے, اس کے لیے مار کھانے والے, مرنے والے. اس کے لیے ہم نے کوئی 10 15 سال اس پارٹی کو بنایا ہے. ان کو اب بھی ان کے ایک فکرے سے عمران خان کی محبت اور PTI کا نظام احتساب کا جو ہے درد ہے نا, وہ ٹپکتا ہے. لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں, وہ میں آپ سے پوچھتا ہوں, یاسا الفاظ میں ہے لیکن باڈی لینگویج وہ نہیں ہے. اس کو آپ ریڈ کرنے کی کوشش کریں. خواہ صاحب آپ نے گفتگو سنی, فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.